بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے عالمی معیشت پہ دباؤ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں۔ یقیناً آپ بھی فکر مند ہوں گے، لیکن کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر مشکل میں ایک موقع موجود ہوتا ہے، اور یہ بات آئنسٹائن کی ہے۔ آئنسٹائن نے ایسا کہا تھا۔ در حقیقت بہت سارے ارب پتی اور کھرب پتی اسی طرح کی کساد بازاری کے دوران یا اس کے بعد پیدا ہوئے۔ اگر ہم 1930 کی کساد بازاری کے بارے میں دیکھیں تو امریکہ اور دنیا کے اور ممالک میں بہت سارے ارب پتی اور کھرب پتی اس دوران میں اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، انہیں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اسی طرح اگر علی بابا کی اگزامپل لیں ہم تو سارس کی وبا پھیلی تھی چین میں، اور لوگ گھروں میں محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اس وقت اس نے یہ علی بابا کا سلسلہ آن لائن شاپنگ کا شروع کیا، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے بلینئرز کے اندر آتا ہے۔ تو زندگی تو اصل میں اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے، اور ایک لہر کی طرح ہے کہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی مشکل کبھی آسانی۔ لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھیں کہ لہر کے ساتھ ہم رائڈ کر سکیں، جسے کہتے ہیں کہ رائڈ دا ویو انسٹیڈ آف جسٹ واچنگ دا ویو پاس بائی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کوشش کی تھی کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بایو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تیز رفتار ترقی کی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری زندگی اور ہماری معیشت کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور 2030 تک یعنی کہ اگلے 10 سالوں میں کتنی تیزی سے رد و بدل ہوگی چیزوں میں، اور کس تیزی سے جو ہے جابس کی نوعیت بدلیں گی، بزنس کی نوعیتیں بدلیں گی، اکانومی پہ ڈیجیٹل سائنس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ لیکن یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ ہمیں کسی وبا کا بھی سامنا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جو کچھ تبدیلیاں آنے والی تھیں اب وہ زیادہ تیزی کے ساتھ رونما ہوں گی۔ کووڈ-19 کی وبا سے پہلے ہی دنیا کی معیشت بڑی تیزی سے کساد بازاری کی طرف جا رہی تھی۔ اب اس وبا کے جو اثرات ہوں گے، اگر ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا لیں تو اب ایک بہت ہی بڑی کساد بازاری کا رجحان میں اب تیزی آ چکی ہے، اور اب جس طرح ایک گریٹ ڈپریشن 1930 میں آیا تھا اس سے بھی زیادہ بری حالت کی توقع کی جا رہی ہے، اور کاروبار اور کیریئر میں مقابلہ بہت زیادہ شدید ہونے کا امکان ہے۔ تاہم اگر ہم حالات کے مطابق خود کو ایسی پوزیشن میں رکھیں، یعنی ہم جس کو مارکیٹنگ کی ٹرم میں پوزیشننگ کہتے ہیں، اگر ہم صحیح پوزیشننگ کریں تو اس کساد بازاری کے دوران بھی سروائیول اور گروتھ ممکن ہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 5 بزنسز ایسے ہیں جو سدا بہار ہیں، جن میں خوراک، رہائش یعنی جس میں کنسٹرکشن کا شعبہ شامل ہے، صحت، تعلیم اور لباس۔ لیکن جس تیزی سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، کاروبار کرنے کے طریقے ان سب ایریاز میں، ان سارے شعبوں میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہونا شروع ہو چکے ہیں، جن میں اب ہمیں نئے اسکلز کی ضرورت ہے، نئی مہارت کی ضرورت ہے۔ ان سب میں تعلیم کے علاوہ اور جتنے شعبے ہیں ان کے بارے میں میں انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور اس میں تفصیل سے بات کروں گا۔ 21ویں صدی میں کیریئر ہو یا معیشت ہو، اس کی تشکیل جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہی کرے گی۔ 21ویں صدی کو ڈیجیٹل ایرا کہا جاتا ہے، اور ٹیکنالوجی کا بڑا گہرا اثر ہوگا کہ کاروبار، کیریئرز وغیرہ کس طرح شیپ اپ ہوتے ہیں، کیا شکل اختیار کرتے ہیں۔ فوربیز کے 2 سال پرانے ایک جائزے کے مطابق اس وقت جو کمپنیاں نظر آ رہی ہیں، موجود ہیں، اس میں سے تقریباً 75% اگلے سالوں میں غائب ہو جائیں گی، اور ان میں سے بھی 50% تو ابھی کمپنیاں وہ بنی ہی نہیں ہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اسی رپورٹ کے مطابق 2030 تک تقریباً 2 ارب سے زیادہ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، جس میں جو شعبے شامل ہیں وہ بجلی، کوئلہ، نقل و حمل جسے ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں، اس طرح کی صنعتیں ہوں گی، اور 2030 میں موجود جو نوکریوں کا 85% تو ابھی تک وہ نوکریاں ایجاد ہی نہیں ہوئی، یعنی اسکولوں اور کالجوں نے ابھی تک جو ضروری نصاب ہے اس کی تعلیم شروع ہی نہیں کی ہے۔ ڈیجیٹل دور کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی وجہ سے کمبائنڈ جو افیکٹ ہے، اس کی وجہ سے تعلیم اور کیریئرز اور کاروبار کے حوالے سے کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مزید آئیں گی۔ چلیں اب ہم تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، یعنی اب ورک فرام ہوم پہ زیادہ زور ہوگا، تعلیم وغیرہ بھی ڈیجیٹلائز ہو جائے گی، یعنی آن لائن ایجوکیشن۔ اسی طرح کاروبار یعنی سیلنگ کہہ لیجیے، آن لائن سیلنگ کو بہت فروغ ملے گا۔ پہلے ہی یہ چیزیں ان شعبوں میں بہت تیزی سے ترقی ہو رہی تھی، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے مزید اس میں
تیزی آئے گی۔ اب اگر دیکھیں تو صرف ہندوستان میں لاک ڈاؤن کے دوران ڈیجیٹل پیمنٹس میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آن لائن شاپنگ بہت زیادہ کرنے لگے۔ اب اگر ہم آن لائن ایجوکیشن، آن لائن سیلنگ، ورکنگ فرام ہوم کو ہی لیں تو اس میں ایسے سافٹ ویئرس کی ضرورت پڑے گی جو کہ کولیبوریٹو سافٹ ویئر، جن کو کولیبوریشن، آن لائن کولیبوریشن میں مدد کریں لوگوں کی، یعنی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے ایک نیا راستہ کھل گیا۔ اسی طرح سائبر سیکیورٹی کی اہمیت پہلے سے بہت ہو جائے گی، اور مالی لین دین میں بھی ادائیگی کے نئے نئے طریقے آنا شروع ہو جائیں گے، جس میں بلاک چین ٹیکنالوجی کا استعمال، کرپٹو کرنسی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بٹ کوائن ایک طرح کی کرپٹو کرنسی ہی ہے، اس کا رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آن لائن فروخت چونکہ بڑھ رہی ہے تو ای کامرس کو بڑا فروغ مل رہا ہے۔ جب یہ شعبہ تیزی سے ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے تو اس میں سوشل میڈیا مینیجرز چاہیے ہوں گے، لوکل اینڈ گلوبل ٹیمز کے لیے مینیجرز چاہیے ہوں گے، ورچوئل ٹیم مینیجرز چاہیے ہوں گے۔ اسی طرح بزنس چونکہ دوسرے ممالک میں بھی بڑھ چکا ہوگا، پہنچ چکا ہوگا وہاں تک، جب ای کامرس نیشنل باؤنڈریز کراس کر لے گا تو پھر مختلف لینگویجز کے ماہرین بھی چاہیے ہوں گے جو کہ ٹرانسلیٹر کے طور پہ کام کر سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر بزنس بڑھانا چاہیں گے تو چینی زبان جاننے والے لوگ بھی چاہیے ہوں گے آپ کو۔ اسی طرح ای کامرس میں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کنسلٹنسی اور فری لانس کام کرنے والوں کی بھی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، اور ہر طرح کے شعبے میں، چاہے وہ ٹیکنیکل صلاحیتیں ہوں، ٹیکنیکل اسکلز ہوں، یا مارکیٹنگ اسکلز ہوں، جیسے کہ برانڈ مینیجرز ہوں، برانڈ ایمبیسڈرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز وغیرہ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیو نارم ناؤ۔ جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام بڑھ جائے گا، اس میں لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو اس میں بہت سے ایسے لوگوں کی بھی ضرورت پڑے گی جو کہ ویب سائٹ بنانے کے ماہر ہوں، لینڈنگ پیجز کے ماہر ہوں، ای میل مارکیٹنگ وغیرہ کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں، کاپی رائٹنگ وغیرہ کر سکیں، اور کانٹینٹ مارکیٹنگ وغیرہ کی ملازمتیں بھی ڈیمانڈ میں آ جائیں گی۔ ای کامرس کی وجہ سے آن لائن کیٹلاگس بنانے والے، بروشرز بنانے والے، ویب سائٹ بنانے والے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ بڑھے گی، یعنی گرافک ڈیزائنرز کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی۔ اسی طرح ویڈیو ایڈیٹنگ کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی، کیونکہ برانڈنگ کے لیے ویڈیو کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور ویڈیو مارکیٹنگ اب عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آن لائن ایجوکیشن ہو، آن لائن مارکیٹنگ ہو، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، بایو ٹیکنالوجی ہو، ای کامرس ہو، ان سب کے لیے نئے نئے سافٹ ویئرس کی ضرورت ہوگی، لہٰذا جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں وہ بڑی ڈیمانڈ میں ہوں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب آنے والی نئی حقیقتوں میں بقا کو قائم رکھنے اور ترقی کرنے کے لیے ہم خود کو کس طرح تیار کریں۔ مستقبل میں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ آپ رائڈ دا ویو کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیریئر اور کاروبار دونوں کے لیے نئی نئی مہارتیں اور حکمت عملی سیکھنا شروع کر دیں، یعنی اپنے اسکلز کو اپ گریڈ کنٹینیوسلی کرتے رہیں۔ اور سیکھنے کے بارے میں اگر پرائرٹی کی بات کی جائے تو آپ 3 چیزوں کو مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے آسان ہو سیکھنا، تیزی کے ساتھ سیکھی جا سکیں، جو ہماری زندگیوں پر فوراً اثر ڈالیں، اور جو ہم گھر بیٹھے اپنی رفتار سے اسکلز سیکھ سکیں، اور اگر ہو سکے تو آن لائن سیکھ سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس قسم کی شخصیت ہیں۔ 3 قسم کی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سمندر کی طرح ہوتے ہیں، جو بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کا، یعنی کہ ہر طرح کے اسکلز میں مہارت ہوتی ہے، لیکن پوری مہارت نہیں ہوتی، تھوڑی تھوڑی مہارت بہت سارے ایریاز میں ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی طرح ہوتے ہیں لوگ، اور سمجھیں جیسے کھارا ہوتا ہے سمندر، تو اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتے اس پانی کو۔ دوسری پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم مارشی لیک بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ڈیپ تو نہیں ہوتی زیادہ، لیکن پھیلی بھی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ اس کا پانی بھی گندا ہوتا ہے، اس کو آپ پی نہیں سکتے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کنویں کی مانند ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی اسکل میں بہت ڈیپ نالج ان کی ہوتی ہے، بہت اسپیشلسٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ اب آنے والی دنیا میں اسی قسم کے لوگوں کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہوگی، انہی کے بقا ترقی کے امکانات سب سے زیادہ ہوں گے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایجنگ از آٹومیٹک بٹ گروئنگ اپ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹس۔ اگر ہم گرو نہیں کر رہے تو یوں سمجھیں کہ ہم دراصل مر رہے ہیں، یعنی تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم عمر کی اس سٹیج پر ہیں کہ اب ہم کیا سیکھیں گے نئی چیز، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی جو بھی تعلیم ہے، تجربہ ہے، اس سے قطع نظر جو نئے چیلنجز آنے والے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو ایک
फ्लूइड माइंड की ज़रूरत होती है। फ्लूइड माइंड का मतलब जिस तरह पानी की तरह ज़हनियत हो, जो आप जिस तरह चाहें उसको ढाल सकें, जिस शक्ल में चाहें तो उसे ढाल सकें। इसीलिए कहा जाता है कि कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपग्रेडेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम इन द डिजिटल एरा, यानी कि डिजिटल दौर में मुसलसल सीखते रहना और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना ही असल में कामयाबी का राज है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1930 जैसे ग्रेट डिप्रेशन से भी ज्यादा बड़ी कसाद बाजारी आ सकती है, लेकिन अपने आप को अगर हम तैयार कर लें इसके लिए तो कोई मसला नहीं है। और मैं इस बका और तरक्की के सफर में आपके साथ हूँ और हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि जितनी मदद कर सकता हूँ करूँ इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ काम की बातें आपको महसूस हुई हो, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।